فرما دیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہی یہی ہے کہ اے محبوب، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت سنا کرتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت سنا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اگر میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہوں، تو مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ نصیحت جو ہمیں کی جا رہی ہے اس کو بغور سننی ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ علم کی فضیلتیں اور رحمتیں، برکتیں، انوار اور علم کی تجلیات بہت زیادہ ہے پیارے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض ہے۔ اور فرض کون سا علم ہے؟ وہ علم فرض ہے پیارے جس سے آپ فرائض الہیہ کو ادا کر لے جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جن فرائض کو آپ کے ذمے سپرد کیا ہے، جن فرائض کو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، ان فرائض کو کما حق ہوں اسی طرح جس طرح رب تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اس طرح آپ ادا کر لے جائیں۔ اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون سی چیزیں ہم پر فرض ہیں، تو یہ چیزیں آپ پر فرض ہے پیارے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، تو عقائد کا علم آپ کو سیکھنا ہوگا۔ آپ کے اوپر نماز فرض ہے تو نماز کے متعلق جو علوم ہے وہ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے متعلق جو علوم ہے وہ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے تو حج کے متعلق جو علوم ہے وہ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ آپ کے اوپر اگر نکاح فرض ہو گیا ہے، نکاح کبھی سنت ہوتا ہے، نکاح کبھی مستحب ہوتا ہے، نکاح کبھی واجب ہوتا ہے، اور نکاح کبھی فرض ہوتا ہے، اور نکاح کبھی گناہ ہوتا ہے۔ اگر نکاح آپ پر فرض ہو جائے تو نکاح کے علوم آپ کو سیکھنے ہوں گے، اس کے ساتھ طلاق کے علوم آپ کو سیکھنے ہوں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ پیارے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کے معاشرے کو جب ہم کھنگال کر کے دیکھتے ہیں، آج کے معاشرے میں جب ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں اچھی طرح سے سجا دھجا کر کے بھیجتے ہیں۔ بھیجنا کیا ہے پیارے؟ اپنے بائکوں میں سوار کر کے لے کے جاتے ہیں، اسکول کے دروازے تک چھوڑ کر کے آتے ہیں، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرواتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کنگھی کراتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھے ڈریس پہناتے ہیں، اس کے بعد بائک میں بٹھا کر کے اسے اسکول میں چھوڑ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ وہاں پر اے فار ایپل پڑھنا، بی فار بال پڑھنا، سی فار کیٹ پڑھنا، ڈی فار ڈاگ پڑھنا، بلی کتا چوہا یہی پڑھنا، یہ کہہ کر کے ہم اسے جو ہے سو وہاں تک چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ اور اگر وہی بچہ خدا نخواستہ گھر واپس آیا اور اسے اے فار ایپل یاد نہیں ہے، بی فار بیٹ یاد نہیں ہے، سی فار کیٹ یاد نہیں ہے، ڈی فار ڈاگ یاد نہیں ہے، اللہ اکبر، آر فار ریٹ یاد نہیں ہے، تو یہی ماں باپ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہی ماں باپ اسے تماچے رسید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے محنت کی گاڑھی کمائی تو برباد کرتا چلا جا رہا ہے، میں مہینے کا فیس بھرتا ہوں وہ بربادی میں چلا جا رہا ہے، میں مہینے کا فیس بھرتا
ہوں وہ برباد ہو جاتا ہے اور ہم ہی جیسے ماں باپ اسے تماچے رسید کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پیارے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو نہلایا ہو، اس کے بالوں میں تیل لگایا ہو، کنگھی کیا ہو، ایک اچھا سا لباس پہنایا ہو، عطر لگایا ہو اور کسی مسجد کے مولوی کے پاس لے جا کر کے آپ چھوڑے ہو اور مولوی سے آپ نے کہا ہو، امام سے آپ نے کہا ہو کہ امام صاحب اسے آپ نے جو ہے سو قرآن پڑھنا سکھانا ہے، اسے آپ نے جو ہے سو سورہ فاتحہ پڑھنا سکھانا ہے، اسے آپ نے سورہ بقر پڑھنا سکھانا ہے، اسے آپ نے سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کر کے سکھانا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہی بیٹا جب گھر آ جائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے نہ سنا پائے تو کبھی آپ نے تماچا رسید کیا ہے؟ نہیں پیارے، تب جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں پیارے، کیسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے کونے سے دادی کہہ رہی ہوتی ہے یا دادا جان کہہ رہے ہوتے ہیں یا امی کہہ رہی ہوتی ہے یا بہن کہہ رہی ہوتی ہے یا بوا کہہ رہی ہوتی ہے کہ جانے دو ابھی بچہ ہے، کچھ دنوں کے بعد سیکھ لے گا۔ لیکن یہ بچہ کچھ دنوں کے بعد بھی نہیں سیکھتا، یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تب بھی نہیں سیکھتا، یہ بچہ جوانی کی دہلیز کو پار کر جاتا ہے تب بھی نہیں سیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس علاقے کے مانی جانی ہستی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ بہر اللہ صاحب، آپ ان سے پوچھ کر کے دیکھیں کہ نکاح کے مجلسوں میں یہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب قاضی جو ہے سو دولہا کو پڑھانے لگتا ہے کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کچھ دولہے ایسے بھی نکل آتے ہیں میاں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ دولہے ایسے بھی نکل آتے ہیں جو ایمان مفصل نہیں پڑھ پاتے، کچھ دولہے ایسے بھی نکل آتے ہیں جو ایمان مجمل نہیں پڑھ پاتے، کوئی دولہے ایسے بھی نکل آتے ہیں جو دوسرا کلمہ نہیں پڑھ پاتے، کچھ دولہے ایسے بھی نکل آتے ہیں جو تیسرا کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ پیارے اس وقت شرمسار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وقت شرمسار ہونے کے بجائے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم چاہے تو اپنے بچے کو مکتب میں لے جا کر کے بٹھا کر کے اسے سکھائیں۔ اللہ اکبر، بچے کو سکھانے سے پہلے خود سیکھ لیں۔ اگر میں یہاں پر اٹھا کر کے کسی ایک سے پوچھ لوں تو بہت سارے افراد ایسے نکل جائیں گے جنہیں سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں ہوگا، بہت سارے افراد ایسے نکل آئیں گے جنہیں ایمان مجمل یاد نہیں ہوگا، بہت سارے افراد ایسے نکل آئیں گے جنہیں ایمان مفصل یاد نہیں ہوگا، بہت سارے افراد ایسے نکل آئیں گے اللہ اکبر جنہیں نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوگا، بہت سارے افراد ایسے نکل آئیں گے جنہیں کلمہ کا معنی نہیں پتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ پیارے کہ کوئی غیر قوم کا آدمی تمہارے ہاتھ کو پکڑ لے اور تم سے کہے کہ تم مسلمان ہو، سنو تم مجھے کلمے کا مطلب بتا دو، میں ایمان کو قبول کر لوں گا، میں اسلام کو قبول کر لوں گا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں گا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ کا معنی بتا دیں گے؟ پیارے بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو کلمہ کا معنی بتا پائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے وجہ کے پیچھے کو آپ نے جھانکنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے کبھی جھانکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ان وجوہات پر آپ نے کبھی بھی جو ہے سو نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے پیارے۔ ان کی وجوہات یہی ہے پیارے کہ ہم نے مکاتب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے مکتبوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، اپنے اساتذہ کے سامنے زانوے ادب طے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے اماموں سے ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے پیارے کہ آج ہم رسوائیاں اٹھا رہے ہیں، آج ہم ذلت میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، آج ہم تاریکی میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں، آج ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمیں افسوس کرنی چاہیے اپنی زندگی پر کہ ساری زندگی بیت گئی لیکن ہمیں کلمہ کا معنی پتہ نہیں چلا کہ کلمہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ پیارے میں آپ کو سناتا چلوں کہ کلمہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی کلمہ طیبہ میں بتا رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، آج کے بعد کوئی غیر قوم کا آدمی آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے تو آپ بلا تعامل جو ہے سو بلا جھجک آپ کلمے کا معنی بتائیں۔ اللہ اکبر، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کے اراکین کیا ہے، وہ آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اللہ اکبر، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے پیارے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے پیارے آپ کو مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے پیارے آپ کو مکتب کا رخ کرنا پڑے گا۔ آپ خود بھی مکتب جائیں، آپ خود بھی مدرسے جائیں، اپنے بچوں کو بھی مکتب لے جائیں، اپنے بچوں کو بھی مدرسے لے
جائیں، انہیں حافظ قرآن بنائے، انہیں عالم دین بنائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج رچاپ میں دو ہستیاں ایسی تیار ہو گئی ہیں جو ایک حافظ قرآن ہے اور ایک عالم دین ہے۔ اللہ اکبر، جن کے ایک کے سینے میں قرآن ہے اور ایک کے سینے میں شریعت مصطفیٰ ہے۔ آپ ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں اور کہیں کہ حافظ ریاض صاحب آپ ہمیں سورہ فاتحہ سکھا دیں۔ آپ کہیں کہ مولانا مہتاب صاحب وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ ہمیں سکھا دیں۔ اللہ نے آپ کو ایک حسین موقع دے دیا ہے پیارے، ایک حافظ کی صورت میں اور ایک عالم دین کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک مکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، تمہارے دروازوں کے سامنے دو فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو وہ فرشتے تم سے کلام کرتے ہیں جسے تم سن نہیں پاتے ہو۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تم سن نہیں پاتے ہو، لیکن مجھ سے سن لو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ تم سے کیا کہتے ہیں۔ وہ تم سے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلنے والے سن سن، یا تو عالم دین بن جا یا پھر جو ہے سو عالم دین کی صحبت اختیار کر لے، تیسرا نہ بننا۔ اللہ اکبر، فرشتے روزانہ کہتے ہیں پیارے، گھر سے نکلتے وقت جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہیں فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب تم گھر سے نکلو تو عالم دین بن جاؤ۔ اللہ اکبر، عالم دین بننے کا راستہ اختیار کرو یا پھر عالم دین کی مجلس میں بیٹھو، تیسرا نہ بننا۔ میں آپ کے ذہن نشی کرانا چاہ رہا ہوں پیارے، کیا ذہن نشی کرانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، عالم بننا آسان نہیں ہے۔ عالم بننے کے لیے آپ کو 14 سال درکار ہے۔ عالم بننے کے لیے آپ کو مدرسوں کے خاک چھاننے پڑیں گے۔ عالم بننے کے لیے آپ کو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا۔ عالم بننے کے لیے آپ کو مدرسے کے کنکر والے چاول چبانے پڑیں گے۔ عالم بننے کے لیے آپ کو مدرسے کی پتلی دال کھانی پڑے گی۔ عالم بننے کے لیے آپ کو مدرسے کی خشک روٹی چبانی پڑے گی۔ عالم بننے کے لیے پیارے آپ کو اپنے اساتذہ کے سامنے زانوِ ادب طے کرنا ہوگا۔ عالم بننے کے لیے آپ کو گھر بار چھوڑنا ہوگا۔ عالم بننے کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا، بہن بھائی کو چھوڑنا ہوگا، رشتے اقارب کو چھوڑنا ہوگا۔ پیارے عالم بننا مشکل ہے، لیکن عالموں کے ساتھ رہنا کوئی مشکل نہیں ہے پیارے۔ عالموں کے ساتھ رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پیارے۔ عالموں کا دامن تھام لے، اماموں کا دامن تھام لے، علماء کرام کے ساتھ ہو جائے، رب تبارک و تعالی آپ کو وہ مرتبہ عطا فرما دے گا کہ آپ گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور نیکیوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا نہ بننا، مطلب کیا ہے اس کا پیارے؟ تیسرا نہ بننے سے مطلب یہ ہے پیارے کہ کبھی بھی عالم کا دشمن نہ بننا، کبھی بھی حافظ کا دشمن نہ بننا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ تیسرا نہ بننا، یعنی عالم کا دشمن نہ بننا، حافظ کا دشمن نہ بننا، قاری کا دشمن نہ بننا، یا جو علم کو پھیلاتے ہیں ان کے دشمن نہ بننا۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا پیارے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ اکبر، العلماء امتی، العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ اکبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء دین انبیاء کے وارث ہیں اور میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، دین کے علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں پیارے۔ انبیاء اپنے ورثہ میں، انبیاء اپنے ورثہ میں مال نہیں چھوڑتے پیارے، انبیاء اپنے ورثہ میں ترکہ نہیں چھوڑتے پیارے، انبیاء اپنے ورثہ میں مال و دولت نہیں چھوڑتے پیارے، انبیاء کرام اپنے ورثہ میں گھر بار نہیں چھوڑتے پیارے، انبیاء کرام اپنے ورثہ میں اپنے ترکہ میں پیارے زر و جواہرات نہیں چھوڑتے پیارے، بلکہ انبیاء کرام اپنے ورثہ میں علم کو چھوڑتے ہیں، علم کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی انبیاء کرام سے، انبیاء کرام کے علم سے حصہ حاصل کیا، اللہ اکبر، اس نے فضیلت کو پا لیا، اس نے فضیلت کو پا لیا۔ اس کی فضیلت کو پھر کوئی نہیں گھٹا سکتا، پھر کوئی نہیں گھٹا سکتا۔
اللہ اکبر، پھر کوئی نہیں گھٹا سکتا پیارے۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی روشنی جو ہے پیارے وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے پیارے۔ اللہ اکبر، آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ سورج صبح کو نکلتا ہے پیارے لیکن شام کو ڈھل جاتا ہے، لیکن علماء کرام جو علم کی روشنی بانٹتے ہیں پیارے وہ دن میں بھی بانٹتے ہیں، وہ دوپہر میں بھی بانٹتے ہیں، وہ شام کو بھی بانٹتے ہیں، وہ رات کو بھی بانٹتے ہیں، وہ رات اندھیری ہو جاتی ہے تب بھی بانٹتے ہیں، وہ رات ڈوبنے لگتی ہے تب بھی بانٹتے ہیں، وہ فجر کے وقت میں بھی بانٹتے ہیں۔ ان کے علم کی روشنی کبھی نہیں گھٹتی پیارے، اس لیے کہا گیا ہے کہ علم کی روشنی کبھی نہیں گھٹتی ہے، علم کی روشنی ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ آپ حافظ قاری بہر اللہ صاحب سے پوچھ لیں، کبھی 2 بجے رات یہ گھر کو جاتے ہیں، کبھی 3 بجے رات یہ گھر کو جاتے ہیں، کبھی 1 بجے رات یہ گھر کو جاتے ہیں۔ آپ ان سے پکڑ کر کے راستے میں پوچھنا کہ حافظ قاری بہر اللہ صاحب آپ کبھی 2 بجے رات گھر کو کیوں جا رہے ہیں، کبھی 3 بجے رات آپ گھر کو کیوں جا رہے ہیں، کبھی 4 بجے رات آپ گھر کو کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، تو یہ آپ کو تڑپ کر کے کہیں گے کہ میاں سن میں اللہ کے دین کو پھیلانے نکلا تھا، کبھی اسٹیج سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا تھا، کبھی مسجد سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا تھا، کبھی محراب و منبر سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ یہ علماء کرام ہیں جو اللہ کے دین کی تبلیغ آپ تک پہنچاتے ہیں پیارے، کبھی مسجد کے منبر سے پہنچاتے ہیں، کبھی محراب سے پہنچاتے ہیں، کبھی اسٹیج سے پہنچاتے ہیں، کبھی مدرسے سے پہنچاتے ہیں، کبھی مکتب سے پہنچاتے ہیں۔ ان علماء کرام کو اپنے سروں کا تاج بنا لے، دنیا آج بھی آپ کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آئے گی، دنیا آج بھی آپ کو سلام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آج بھی آپ نے علماء کرام کو اپنے سروں کا تاج بنا لیا تو فتح و کامیابی کے جھنڈے آپ ہر طرف گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس بات اتنی سی ہے پیارے کہ علماء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، علماء کرام کو اپنا ساتھی بنا لے، علماء کرام کا دشمن نہ بنے، ورنہ رب تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ کو ذلیل و خوار کرے گا، غائب و خاسر کرے گا، دنیا میں بھی اللہ آپ کو رسوا کرے گا، اور آخرت میں بھی رسوائیاں آپ کے لیے لکھ دی جائیں گی پیارے۔ اللہ اکبر، علم کا مقام ہم نے نہیں بڑھایا، علم کا مقام آپ نے نہیں بڑھایا، علم کا مقام میرے رب نے بڑھایا ہے۔ یاد کرو وہ لمحہ جب رب تبارک و تعالی کتاب حکمت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے پیارے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے فرشتوں سنو سنو، میں دنیا میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرشتے کہہ اٹھتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کیا دنیا میں تو ایسا کو نائب بنائے گا جو دنیا میں جا کر کے فساد مچائیں گے، جو دنیا میں جا کر کے جھگڑا کریں گے، جو دنیا میں جا کر کے قتل و غارت کریں گے، جو دنیا میں جا کر کے تباہیاں مچائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں سنو سنو، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا اور 3 چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ ان چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جمع کیا اور فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا، سنو سنو، تم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت جانتے ہو، اگر تم بہت جانتے ہو، اگر تم میری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ سارے فرشتے محبوب ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی فرشتہ کسی چیز کا نام نہیں بتا پاتا۔ رب تبارک و تعالیٰ حضرت آدم سے مخاطب ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ حضرت آدم سے خطاب فرماتا ہے اور آدم سے کہتا ہے، اے آدم ان چیزوں کے نام کو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ان ساری چیزوں کے ناموں کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، اگر تم نہیں جانتے اور یہ جانتے ہیں آدم تو سنو سنو، اے فرشتوں سارے ان کے سجدے میں گر پڑو،
اللہ اکبر، سارے ان کے لیے سجدہ کرو۔ سبھی نے ان کے لیے سجدہ کیا پیارے، سوائے ابلیس کے۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے رائندہ بارگاہ کیا، اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے علم کی بنا پر جو فضیلت انہیں دی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر جو فضیلت دی گئی تھی، اس فضیلت کی بنیاد پر انہیں مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ اور جن فرشتوں نے پہلے سجدہ کیا ان کے مقام کو بلند کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اسے اپنی بارگاہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے باہر نکال دیا۔ پتہ کیا چلا پیارے کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم دین ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور جو علم والوں کی دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے نکال کر کے خارج کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک ہی پیغام دوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے پیارے کہ علماء کرام کے مشن کے ساتھ آپ جڑ جائیں، علماء کرام سے آپ محبت کریں، علماء کرام کے دامن سے آپ وابستہ ہو جائیں، اور اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، مدارس میں بھیجیں، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور دین اسلام کی اشاعت دور دور تک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔